أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سلام قول من رب الرحيم. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرا سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ کورس کا نام ہے میں قرآن کا ترجمہ خود کر سکتا یا کر سکتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، سلام قول من رب الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ الفاظ علادہ کیجیے۔ اولئک علی ہدی من ربهم، دو لفظ ہیں رب اور ہم، و اولئک ہم المفلحون میں دیکھیں الف لام ہے اور واو نون جمع کی ہے، یہ بھی علیحدہ کر دیں الف لام واو نون، تو مفلح جو ہے سامنے آ جائے گا۔ آئیے مفلحون کا مادہ ڈھونڈتے ہیں۔ میم واو نون، یہ میم جو ہے یہ بھی جمع وہ جو ہے فاعل کی نشانی ہے، اس کو علیحدہ کر دیں واو نون کو، تو تین لفظ جو ہے تین حرف فا لام بھا، یہ اس کا مادہ ہے، تو لہذا اسی سے ہم جو ہے فاعل مفعیل مفعیل جو ہے یہ کیا ہے فاعل ہوتا ہے، جیسے جرم سے مجرم، اسی طرح جو ہے وہ فلح سے جو ہے مفلح، افلا یہ اسی سے لفظ ہے۔ اردو میں استعمال ہوتا ہے فلا فلا دارین، فلائی کام، مفید یعنی اچھے۔ اولئکا اولئکا کیا ترجمہ ہے جی؟ یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، پلیز جلدی جلدی کیجیے، زیادہ آتے ہیں۔ وہی لوگ، وہ لوگ یعنی جمع۔ اللہ کا کیا ہے؟ اللہ ہدن، دونوں کا اکٹھا کر لیں۔ ہدایت پر۔ ہدن یہ دیکھیں نکرہ لفظ ہے تو ایک کوئی کچھ چند میں سے کوئی لفظ لگے گا۔ اللہ ہدن ایک ہدایت پر، من رب ہی، یہ اسے پورا ترجمہ کریں۔ من سے رب کے رب، ان ان کے سب رب سے۔ مذکر کے رب سے، ہم جو ہے ان سب مذکر کو ظاہر کر رہا ہے۔ من رب ہم، ان سب، اگر یہ عورتوں کے لیے ہوتا تو کیا تھا؟ من رب ہننا، تو یہ ہم اور ہننا جو ہے وہ مذکر مؤنث کو فرق کرتے ہیں۔ وہ اولئک کا اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اور وہ لوگ، اور وہی یہ جو ہم آ جاتا ہے نا ایکسٹرا، لیکن مفلحون میں ہم موجود ہے، لیکن یہ ایک ایکسٹرا جب ہم آ جاتا ہے یا ایک ضمیر آ جاتی ہے، یہ جو ہے حسر کے لیے ہوتی ہے، یعنی زور دینے کے لیے کہ اور وہی لوگ، یعنی زور دیا جاتا ہے۔ المفلحون اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ سب فلاح مذکر پانے والے ہیں، وہ تو ہے نہیں، مفلح کہتے ہیں فلاح پانے والے، تو جو ہے المفلحون چونکہ ابھی الف لام آ گیا تو اس لیے ایک کوئی کچھ چند کا ترجمہ نہیں آئے گا، یہ ڈائریکٹ ترجمہ ہو جائے گا کیا؟ فلاح پانے والے۔ اگر الف لام نہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں کچھ فلاح پانے والے یا چند فلاح پانے والے وغیرہ۔ تو کیا ترجمہ بنا روحان پڑھیے۔ وہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب پروردگار کی طرف سے، اور وہی ہیں مراد کو پہنچنے والے۔
تو آئیے یہاں پہ ایک نقطہ تھا المفلحون، اور اس سے پہلے کیا تھا؟ متقین. یعنی شروع میں جو ہے جو آیتیں تھی تب کی اس میں متقین کا تھا. آج کی آیت میں یہ مفلحون ہے. یہ دونوں اصل میں ایک ہی ہے. اور قرآن کی پہلی 5 آیتیں جو ہیں وہاں قرآن کا پہلا موضوع جو ہے وہ پورا ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ مسلمان کون ہے. یعنی مسلمان وہ ہے جو متقین ہے، جو ابھی آیت لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کے الفاظ زیادہ کیجئے. ان جی، ان، ٹھیک. اور الذین کافر اور واو الف لام. کفر میں واو الف جمع کی علامت ہے، تو واو الف والی علامت کو علیحدہ کر دیں تو کفر پلس واو الف ہو گیا. چلیے. سواء سواء علیہ علی اور اللہ اور ہم دو لفظ ہیں تو ان دونوں کو علیحدہ کر لیں. اللہم آ تم الگ کی ہو گیا، کرتا الگ، ہم الگ. اصل میں تا جو ہے علامت ہے ماضی کی. تا، تو، تم، نا، ہننا، وا، یہ ماضی کی علامتیں ہوتی ہیں. تو اس تا کو بھی ہم علیحدہ کر لیتے ہیں تاکہ ایک ایک چیز اس کی سامنے آ جائے کہ یہ انظر تم جو ہے وہ ہے کیا. یہ آ، انظر، آ اور ہم. تو آئیے ہم آگے بھی یہ بھی آپ نے خود کرنا ہے، کیونکہ اس کورس کا نام یہی ہے کہ میں خود ترجمہ کر سکتا ہوں. ترجمہ کیسے کرتے ہیں یہ پہلے آپ ان کے الفاظ علیحدہ کیجیے. جی لم ٹھیک. ہم ہو گیا. نام بھی ٹھیک ہے. تا الگ کریں گے سر، اور جو ہے نظرہ اور ہم الگ الگ. ہاں، یہ تا جو ہے یہ مضارع کی علامت ہے. شروع میں اگر تا، الف، حمزہ، نون میں سے کچھ آئے فعل کے تو وہ مضارع کی علامت. اگر آخر میں تا، تو، تم، نا وغیرہ آئے وہ ماضی کی علامت. ہم جو ہے وہ تو ضمیر ہے. آگے چلیں. لا لا یوں یا ہی، پھر مضارع اور کی واو علامت اور واو نون جمع کی علامت ہے. اور پھر ہاں، ان کو جب علیحدہ کریں گے تو واو اصل میں یہ حمزہ ہے. واو جو ہے وہ کرسی کے طور پہ آ رہا ہے. اصل جو ہے وہ حمزہ چھوٹا ہے، لکھا نہیں جاتا تو اس کے نیچے یہاں واو کی کرسی دے دیے. تو یہ اصل میں حمزہ میں نون ہے. تو آئیے ان کا اس میں سواؤ میں ایک لفظ تھا اس کا مادہ تلاش کرتے ہیں. جب اس کے ہم روٹ لیٹر دیکھتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے سین واو الف. یہ سین واو الف اس کا مطلب دو جو ہے کیا ہے؟ کمزور حرف آگے، واو اور الف. اب ہر کمزور حرف کی جگہ ہم نے الف واو یا رکھنا ہے. تو اس میں جب ہم رکھیں گے سین کے ساتھ واو کی جگہ الف واو یا، اور الف کی جگہ جو ہے پھر الف واو یا، تو یہ دو سیٹ ہوتے تین. تو تین تین نو لفظ بنے. کیسے؟ سین کو پہلی بریکٹ کے الف سے لیں گے اور دوسری بریکٹ کے الف سے ضرب دیں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ سین الف الف، سین واو الف، اور سین جو ہے الف یا. پھر جو ہے پہلی بریکٹ کے واو، سین کو واو کے ساتھ ملا کر دوسری بریکٹ کے ہر لفظ سے ضرب دیں گے تو سین واو الف، سین واو واو، سین واو یا. اور پھر سین کو جو ہے یہ پہلی بریکٹ کے یا کو لے کر اگلی بریکٹ سے جب ضرب دیں گے سین یا الف، سین یا واو، سین یا. یعنی یہ 9 لفظ ہے. اصل میں یہ ہے طریقہ کہ یہ پورے لفظ بنا کے آپ ان 9 کے 9 کو ڈکشنری میں دیکھیں. لیکن یہ ایک بڑا مرحلہ ہے، بہت لمبا کام ہے. ہم کہتے ہیں آپ اتنا نہیں کر سکتے تو آپ پھر اتنا تو یاد کر لیجئے کہ سوان جو ہے اس کا اصل مادہ سین واو یا ہے. اس کو یاد کر لیں کہ سواؤن میں یہ الف جو ہے وہ واو کی جگہ واو تو واو ہے، الف جو ہے یا کی جگہ آتا ہے. تو سین واو یا اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ مساوات، مستوی، ما سوا. تو سوا جو ہے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مساوات، مستوی اور ما سوا کی شکل ہے. تو حمزہ جو ہے یہ استفہامیہ ہے.
جب استفامیہ ہو تو اس کے معنی کیا یا چاہیے کہ ہوتا ہے، یعنی اسے چاہیے کہ وہ کرے، یا کیا اس نے کیا، یا کیا یہ کرتے ہیں، تو یہ ہے یہاں پہ انذر انذر کا ہوں تھا نا، وہ انذر جو ہے یہ تا اور ہم کے ساتھ مل کے ایک فعل ہے، اور اس سے پہلے جو ہے حمزہ آیا تھا، تو یہاں انذرتا میں جو ہے تا جو بعد میں آ رہی ہے یہ ماضی کی علامت ہے، اور ہم جو ہے ضمیر ہے، تو اس کا مادہ دیکھیں کو ہٹا دیں تو نظرا نون زاد را جو ہے اس کا مادہ ہے۔ چلے جی اب ترجمہ کہ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ بے شک جن سب مذکر نے کفر کیا، کفرو یہ جو ہے اللہ زین جو آ رہا ہے یہ مذکر کا ہے، اگر مؤنث ہوتا تو اللاتی یا لائی آتی، سواء علیہم سواؤن برابر برابر ہے ان کے لیے، برابر ہے ان سب مذکر پر، کیونکہ ہم یا ہم جو ہے وہ مذکر کی علامت ہے، اگر مؤنث ہوتا تو ہم نہ آتا، انذر تو ہم، آنسر تو کیا چاہے آپ ڈرائیں، اس کے دو معنی ہم نے لیے تھے، چاہیے اور کیا، یہاں پہ چاہیے زیادہ مناسب لفظ ہے، چاہے تم ڈراؤ جو ہے ان سب مذکر کو، اور اگلی آیت ہم لم تنذر ہم کا ترجمہ اکٹھا کر دیں، یا نہ آپ کیا ڈراؤ انہیں، انذرہم یا ان تم نہ ڈراتے ان سب مذکر کو، ہم جو ہے وہ سب مذکر کے لیے استعمال ہو، لا یومنون کا ترجمہ کریں، وہ نہیں نہیں ایمان لائیں گے، سب مذکر، کیونکہ یہ واو نون جو ہے مذکر کو ظاہر کرتا ہے، اگر مؤنث ہوتا تو الف تا آتا یہاں پہ جمع کرے، تو یہ واو نون یا نون دونوں مذکر کو ظاہر کرتے ہیں جمع، وہ سب مذکر ایمان نہیں لاتے ہیں یا لائیں گے، کیوں مضارع کے دو ترجمے ہوتے ہیں، حال اور مستقبل۔ تو آئیے یہ پہلا حصہ تھا ان الذین کفروا، کیا ترجمہ کیا تھا ہم نے؟ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، بے شک جن سب مذکر نے کفر کیا، کیوں اللہ زینہ مذکر کے لیے ہوتا ہے، اللہ اور اللہ ہوتا تو پھر جو ہے مؤنث کے لیے ہوتا، سواؤن علیہم انذرتم کا کیا ترجمہ کیا ہم نے؟ برابر ہے ان سب نہ مذکر کے لیے، چاہے آپ ان سب نہ مذکر کو جو ہے ڈرائیں، برابر ہے ان سب مذکر کا، چاہے تم ڈراؤ ان سب مذکر کو، اور اگلا آیت کا حصہ تھا ام لم تنذرہم لا یؤمنون، چاہے نہ آپ ان سب کو جو ہے ڈرائیں، وہ سب مذکر ایمان نہیں لائیں گے۔ اب آپ میں سے اس پورے ترجمے کو کوئی پڑھ لے۔ بے شک جن سب مذکر نے کفر کیا، برابر ہے ان سب مذکر پر، چاہے تم ڈراؤ ان سب مذکر کو، یا تم نہ ڈراؤ ان سب مذکر کو، وہ سب مذکر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ چلیے اب اس میں کچھ افعال تھے ان کے جو ہے ماضی مضارع امر دیکھ لیتے ہیں۔ کفرو، کفرو میں واو الف جمع کی علامت ہٹائیں تو کافارا تین حرف ہے، اس سے ماضی ہوتا ہے کفرا، مضارع یکفرو امر اس کا ہوتا ہے کفر۔ اسی طرح سواؤن ایک جو ہے فعل آیا تو یہ جو ہے اس کا ماضی ہوتا ہے سابیہ، اور مضارع ہوتا ہے یسوا، امر ہوگا اسوا۔ ایک اور فعل جو ہے انذر تم آیا، یہ تا اور ہم جو ہے دونوں کو ہٹا دیں، تا علامت ماضی اور ہم جو ہے ضمیر، تو جو ہے اور شروع میں آ جو ہے یہ بھی ہٹ جائے گا، کیونکہ یہ اس کا اپنا نہیں ہے، یہ اضافی ہے، تو نون زاد راج سے جو ہے یہ انذرا، اور مادی کے بعد مضارع ینذرو، امر جو ہے انذر، تو یہ چار حرفی تھا، تو لہذا اس کا روٹ لیٹر نون زاد را سے انذرا چار حرفی بنا۔ یومنون یا علامت مضارع وام نون کو ہٹا دیں تو یہ ہے آمنا یومن آمن۔ تو آئیے اگلی آیت ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاں اس کے الفاظ ذرا علیحدہ کیجیے۔ اس کے ہیں ختم اللہ اللہ
قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ عظیم یہ نوٹ کریں فعیل کے وزن کا ہے۔ چلیں اب ان کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے افعال کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ختمہ مادہ اس کا جو ہے خاتمین ہوتا ہے، یہ اردو میں بھی ہوتا ہے۔ ختم کے معنی ہوتا ہے ختم کرنا، مہر لگانا، کسی چیز کو اختتام پذیر کرنا۔ یہاں پہ ختمہ سے مراد ہے اس ایک مذکر نے مہر لگا دی۔ اگر یہ مؤنث کا ہوتا تو یہاں پہ تا ساکن آخر میں آتا، ختامت ہوتا۔ تو یہاں پہ جمع کے معنی میں جب ہوگا تم سب مردوں نے مہر لگائی تو کیا عربی بنے گی؟ ختمو ختم، واو الف آ جائے گا ختمہ سے۔ ختم تم سب ہے، واو الف لگاتے تو یہ ہوتا ان سب نے جو ہے مہر لگائی۔ ختمہ ختمو وہ غائب کا صیغہ ہو جاتا واو۔ یہ ہے تم سب، تو تم جو ہے وہ سامنے ہوتا ہے تو اس کے لیے تم لگائیں گے، ختم تم سب نہیں ہے۔ تو آئیے غشاوت ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تنوین بتا رہی ہے اس سمے، اس کا مادہ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ گول تا اور واو جو ہے وہ اس میں ہٹا دیں، دیکھیں اس کے لفظ ہیں غین شین الف واو تا۔ اب تا جو ہے یہ پہچان ہے مؤنث کی، بولتا، اس کو ہٹا دیا۔ اب پیچھے ہمارے پاس کیا بچ گئے؟ غین شین الف فا۔ چونکہ روٹ ورڈ 3 ہوتے ہیں تو اس کا مطلب اس میں ایک لفظ اور زیادہ ہے، اسے بھی ہٹا دیں وہ آخری واو کو، وہ پیچھے ہمارے پاس غین شین الف ہے۔ اب غین شین الف میں تو الف جو ہے وہ تو کمزور حرف آ گیا، اب اس کی جگہ الف واو یہاں رکھیں گے تو ہمارے پاس 3 لفظ بن گئے، غین شین الف، غین شین واو، غین شین یا۔ اور تینوں کو جب ہم جا کے ڈکشنری میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ غشاوہ جو ہے اس کا مادہ کیا ہے؟ الف واو یا میں سے ایک لفظ آنا ہے۔ اچھا تو غش آنا یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، بے ہوش ہونا، کچھ دکھائی نہ دینا، کچھ سمجھ نہ آتا، تو غین شین واو اس کا جو ہے اصل میں غش کا جو روٹ لیٹر ہے وہ ہے غین شین واو، تو اس کا مطلب ہے غشاوتن کا اصل مادہ کیا ہے؟ غین شین واو۔ اسی طرح بصارتن ہے، اس کو بھی اسی طرح دیکھیں، بصارت با صاد الف را تا، تا کو ہٹایا، با سا الف را 4 ہے تو روٹ لیٹر کے لیے 3 ہوتا ہے، تو اس کو الف کو بھی نکال دیں تو با سین گا سے بصارت دیکھنا، اور اس کی جمع ابصار ہوتا ہے۔ اسی طرح سمیع سماعت سننا، یہ اردو کے لفظ ہے۔ تو ختم اللہ کا کیا ترجمہ تھا؟ مہر لگا دی اس ایک مذکر مہر نے، لگا دی اللہ نے، کیونکہ لفظ اب اللہ ظاہر ہو گیا فاعل پیش کے ساتھ، تو اس لیے اللہ نے مہر۔ اللہ قلوبہم کا کیا ترجمہ تھا؟ ان سب کے دلوں پر ان سب مذکروں کے دلوں پر ہم اور ہنہ کا فرق جو ہے کرنا شروع کریں کہ یہاں پہ مخاطب کون ہے۔ ہم تم جو ہے یہ مذکر کے لیے ہوتا ہے، ہنہ تنہ جو ہے مؤنث کے لیے ہوتا ہے۔ وعلی سمیعہم، اور ان سب مذکر کے کانوں پر، سننے پر، سماعت سماعت سے ہے سننا، اعلی سماعت، محفل سماعت، یہ اردو کے لفظ ہیں، سماعت سماعت وغیرہ سننا۔ وعلی کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اور ان پر کی بصارت، ہے نہیں نا، وا اور علی، اب سارہم، سب مذکر کی مذکر آنکھوں پر ان بصارت، سب مذکر کی بصارت، اب سارہم ان سب کی مذکر کی۔ غشاوتن پردہ، ایک پردہ، دیکھیں غشاوتن جو ہے وہ نکرہ لفظ آ رہا ہے، تنوین آ رہا ہے، تو لہٰذا ایک کوئی کچھ چند میں سے کوئی لفظ اس کے ساتھ لگنا چاہیے، یہاں پہ ایک لگا ہے، ایک پردہ۔ وَلَهُمْ، اور وہ سب مذکر یا ان سب مذکر مذکر کے لیے، اور ان سب مذکر کے لیے، لا کے مطلب لیے، لا لیے،
للہ اللہ کے لیے، اسی طرح لہم ان کے لیے، عذاب عظیم بڑا عذاب ہے، شدید عذاب یا بڑا عذاب، ایک بڑا عظیم نے پیچھے یہ عذاب۔ بچھانا تھا، عظیم جو ہے فعیل کے وزن پہ آ رہا ہے، تو اس کے ترجمے میں ہمیشہ ہمیشہ ازل سے یا ہمیشہ دائمن مستقبل کے معنی، مستقل کے معنی آئیں گے، تو کیا ہمیشہ عمر کا عذاب عظیم یعنی دوزخ ہے۔ تو آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کیا ترجمہ ہوگا، کوشش کیجئے۔ اور اللہ نے مہر نہ لگا دی ان سب نہ مذکر کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر، اور ان وَعَلَىٰ سب أَبْصَارِهِمْ اور ان کی بصارت پر ایک اور ان پردہ، ذکر کی بصارت پر، ہم نے یہ جو وَلَهُمْ ٹکڑے عَذَابٌ ٹکڑے کا عَظِيمٌ فائدہ اور لگ ان کر سب ترجمہ کرنا ہے۔ آپ نے پہلے ٹکڑے کا کیا اور اللہ نے مہر لگا دی، یہ اور کا ترجمہ آپ کہاں سے لے آئے ہیں؟ مجھے تو واو نظر اللہ نہیں نے آ رہا۔ مہر لگا دی، اللہ نے مہر لگا دی، مہر لگا دی اللہ نے ان سب مذکروں کے دلوں اور سننے پر۔ آپ اگلے ٹکڑے کا ترجمہ کیجئے۔ اور ان سب مذکر کی بصارت پر ایک پردہ، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کا ترجمہ کیجئے۔ اور ان سب مذکر کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب، ایک عذاب۔ چلیے اب پوری عبارت کو پڑھیے تاکہ ہمیں پوری جو ہے آیت کا ترجمہ پتہ چلے۔ مہر لگا دی اللہ نے ان سب مذکر کے دلوں اور سننے پر، اور ان سب مذکر کی آنکھوں پر ایک پردہ ہے، اور ان سب مذکر کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب عظیم ہے۔ جزاک اللہ۔ تو یہاں پہ جو ہے دوسرا نقطہ آتا ہے، یعنی آیت 6 سے 7 تک میں کافر جو ہے نا کون ہے اس کی تعریف اللہ نے بتائی۔ پہلی 5 آیتوں میں یہ بتایا تھا کہ متقین کون ہے، مفلحون کون ہے، اور آیت نمبر 6 اور 7 میں یہ بتایا کہ کافر کون ہے، یعنی ان کی نشانی بتائی۔ آیت نمبر 8 آتی ہے، اس کے الفاظ علیحدہ کیجیے۔ واؤ من الناس من جا ساری کی علامت ہے، قول قول آمن نا بی اللہ و بی یوم آخر۔ جرم سے پہلے الف لام بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ال کو الگ کرنا ہوتا ہے؟ ہاں جی، یہ ہاں سے سمجھ ال اور پھر آخر میں بھی الف لام جو ہے وہ تھا۔ چلیں اگلے پورشن پہ الفاظ علیحدہ کیجیے۔ و واؤ ما ہم بی ہم بی پھر مومنین جمع۔ قانون۔ اب اس میں یہ غور کیجئے، یہ جو مومنین یانون جو آ رہا ہے یہ مفعول، یہ جو ہے مفعل ہے یعنی فاعل ہے مومنین۔ کیوں؟ مومنون مومنین مومنین، یہ فاعل یعنی اسم کے طور پہ آ رہا ہے۔ تو آئیے ترجمہ کرتے ہیں۔ وَمِن کا کیا ہوگا؟ وَمِنَ النَّاسِ سے چلیں یہ پورا لے لیں ٹکڑا۔ اور جو لوگ جو تو ہے ہی نہیں، جو کا تو کوئی لفظ آیا اور نہیں۔ اچھا میں سے من وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں لوگوں میں سے من یقولو، جو ایک یہ مذکر ہاں یہ کہتا جو من ہے نا یہ جو کے معنی دے رہا ہے، من یقولو جو ایک مذکر کہتا ہے، آمنا باللہ ہم ایمان ہم لائے ایمان لائے ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر اور ساتھ اور آخرت پر، اور خاص آخری دن پر۔ چلیں اگلی آیت کا حصہ کریں۔ وما ہم اور جو وہ سب مذکر ساتھ کے معنی نہیں کے ہیں اور نہیں ہے وہ سب مذکر، وما ہم اور نہیں ہے وہ سب مذکر۔ جی بے مومنین کا ترجمہ کریں۔ ساتھ ایمان لانے والے، ایمان والوں میں سے، یہاں بے کے معنی سے ہے، بے با کے جو ہے کوئی 12-13 معنی ہوتے ہیں،
تو لہٰذا ایک معنی اس کے سیب کی بھی ہے، من کے معنی میں بھی آ جاتا ہے بھی، یہاں پہ یہ بھی جو ہے وہ آیا ہے سے کے معنی میں۔ تو آئیے پہلے ٹکڑے کا ترجمہ کیجیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں جو سے کہتا ہے آمن اور لوگ کہتے ہیں، اور آمنا باللہ وبالیوم الآخر کا کیا ترجمہ بنے گا؟ ہم ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے خاص دن پر، وَمَا اور هُم بِالْمُؤْمِنِينَ، نہیں ہیں وہ سب ایمان لانے والے۔ جی آپ میں سے کوئی اس پورے ترجمے کو پڑھ لیں۔ اور لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر خاص آخر دن پر، اور نہیں ہے وہ سب مذکر ایمان لانے والوں میں سے۔ چلیے اس میں افعال کی مشق کر لیتے ہیں۔ یقولو یا علامت مضارع ہے، یہ کولی جو ہے اصل میں کیا ہے؟ کالا سے بنا ہے، تو ماضی کالا، مضارع یقولو، اور امر ہے کل۔ اگلا فعل آمنا آیا ہے، آمنا میں نا جو ہے وہ ضمیر ہے، اس کو ہٹا دیں تو یہ آمنا یؤمنو، آمین سے پہلے بھی ہم نے کر لیا ہے۔ آئیے اگلی آیت لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ الفاظ کے ٹکڑے کیجئے، سوری الفاظ علیحدہ کیجئے۔ یا قادیو واو نون اللہ واو الذین آمنا اور واو اور علیہ با ما جا امت خدا واو نون الا انفسا ہم با ما جا یا شعرا یا واو نون۔ مضارع شورا اور چلیے اب واو پہلے افعال کو دیکھتے ہیں۔ یخادعون، یا اور واو نون کو جو ہے وہ علامات ہیں مضارع اور جمع کی، تو پیچھے جو ہے ہمارے پاس کیا مادہ بچا؟ خا الف دا عین، خدعا۔ تو یہ اصل میں جو ہے 3 حرف ہم نے لینے ہوتے ہیں، الف کو ہم نے ڈراپ کر دیا تو یہ ہوگا خا دال عین۔ تو اردو میں بھی ہوتا ہے لفظ مخادع، خادع کرنا، یہ پرانی اردو ہے، آج کل استعمال نہیں ہوتا ہے، دھوکہ دینے کی کوشش کرنا۔ یخدعون، اس میں یا علامت مضارع وانون کو علیحدہ کیا تو اس کا مادہ ہے خا دال عین، اور اس کے وہی معنی ہے یعنی دھوکہ دینا۔ تو آئیے افعال کی کچھ مشق کر لیں۔ یخادعون، اس سے ماضی کیا ہوگا؟ دیکھیں یا اور واو نون کو ہٹائے تو 4 حرف ہیں، تو یہ 4 حرفی ہے خدع یخادع امر خادع، اور یخدعون کا دیکھیں یا واو نون کو ہٹائیں تو 3 حرف ہیں، 3 حرفی جو ہے یہ کیا؟ خدع یخدع اخدع، لیکن دونوں میں فرق ہے، پہلا 4 حرفی ہے، دوسرا 3 حرفی ہے، معنی میں فرق آ جاتا ہے۔ خدا اس نے دھوکہ دیا، خادعو دھوکہ دینے کی کوشش کر، یشعرون یا واو نون کو ہٹا دیں تو شین عین را سے جو ہے ماضی کیا ہوگا؟ شعرا، مضارع یشعرو امر اشعر۔ تو آئیے یہ دیکھتے ہیں ترجمہ۔ یخادعون اللہ، یہ بھی علیحدہ کر لیں۔ وہ سب نہیں دھوکہ دیتے ہیں یہ اللہ الفاظ ہم نے علیحدہ کر لیے، اب اس کا ترجمہ کریں گے، بلکہ وہ اس کے بھی علیحدہ کریں۔ وا ما یخدعون یا الا انفسهم وما یشعرون۔ تو آئیے یخادعون اللہ، جی اتنے حصے کا ٹکڑا کا ترجمہ کیجیے۔ وہ سب مذکر دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ دیتے نہیں ہیں، یہ ہوگا دینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ 4 حرفی ہے خادع، وہ سب مذکر اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا اگر 3 حرفی ہو پھر ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں، اگر 4 حرفی ہے تو کوشش کرتے ہیں۔ والذین آمنوا کا ترجمہ کیجیے۔ اور وہ وہی لوگ مان لائے آمنو
جو یہ ایمان دو لائے کی جگہ جو ہے جو استعمال ہوتا ہے اللہ زینہ کے لیے، یعنی اور جو لوگ ایمان لائے. وما یغدون کا ترجمہ کیجیے. اور اور نہیں وہ سب مذکر سب دھوکہ دیتے سوائے اپنے آپ کے، وہی اپنے آپ کے، وما الا یشرکون، انفسهم، الا انفسهم کا ترجمہ کیجیے. سوائے اپنے آپ کے، اپنی جانوں کے. وما اور یشرون، نہیں وہ سب دھوکہ دیتے، اور نہیں وہ اور سب نہیں دھوکہ، اس پہ شعور رکھتے. وہ ہاں شعور رکھتے. چلیے یخادعون اللہ والذین آمنوا، اس ٹکڑے کا ترجمہ کیجیے. وہ سب مذکر دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو، وما اور جو یخدعون الا انفسهم، وہ سب اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں وہ والے دھوکہ کہاں دیتے، ہے اور اللہ کہاں ہے اس دوسرے ٹکڑے میں؟ اور نہیں وہ سب مذکر دھوکہ دیتے سوائے اپنے آپ کے، وما یشرون، اور اور نہیں وہ سب مذکر اس بات کا شعور رکھتے. اس پورے جو ہے ترجمے کو پڑھ لیجیے. اور وہ سب مذکر اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ سب مذکر دھوکہ نہیں دے رہے ہیں مگر اپنے آپ کو، اور وہ سب مذکر نہیں اس کا شعور رکھتے، نہیں سمجھتے. چلیے اگلی آیت کے ٹکڑے کرتے ہیں. کیجیے. قلوب فیہم مرض مرضن فزادہ ہم اللہ مرضا و لا ہم عذاب علیم بی ما کانوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم یہ فزادہ کی جو ہے بات کر رہے تھے. فزادہ میں جو ہے زادہ جو ہے زا کی جگہ الف کی جگہ الف واو یا رکھا تو پتہ چلا زا یا جو ہے دال اس کے ہیں. اردو میں استعمال ہوتا ہے زیادہ کرنا، بڑھانا. یہ اسی زیادہ سے جو ہے یہاں پہ اس سے ایک مذکر نے زیادہ کیا. تو آئیے فعل دیکھتے ہیں. فزادہ میں زادہ ماضی مضارع، یزیدو امر جو ہے زد. کانو میں کانا ماضی، یکونو مضارع اور کن جو ہے امر. یکذبونو میں جو ہے قذبا یکذبو اکذب. فی قلوبہم ان سب مذکروں کے جو ہے دلوں میں کیا ہے؟ مردن ایک بیماری، ایک مرض ہے. مردن تنوین ہے تو ایک کوئی کچھ چند ایک کا ہوگا. فزادہم اللہ، تو پس بڑھا دیا اللہ نے ان سب مذکر کی مردن بیماری یعنی بیمار حالت کو. وَلَهُمْ اور ان سب مذکر کے لیے عذاب علیم ہمیشہ ہمیشہ کا دردناک عذاب ہے. بما کانوا اس سبب سے کہ جو یکذبون وہ سب مذکر جھوٹ بولتے ہیں. تو فی قلوب مرض کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ان ان کے سب دلوں میں مرض ہے، ان سب کے دلوں میں ایک بیماری ہے یعنی مذکر. فزادہم اللہ مرضا، بس فزادہ بڑھا دیا اللہ نے ان کے مرض کو. جی. وَلَهُمْ عذاب ان کی علیم، اور ان سب مذکر کے لیے عذاب دردناک عذاب ہے. علیم جو ہے وہ فعیل کا وزن ہے. فعیل کے وزن کو بیماری یاد رکھنے کی کوشش کیجئے. اس میں ہمیشہ مستقل دائمی پن کے جو ہے وہ معنی آئیں گے. بما کانوا یکذبون، بس سبب تھے وہ سب جھوٹ بولنے والے، جھوٹ بس جھوٹ بولتے تھے. بولتے ہیں، بولنے والے نہیں. یکذبون مضارع کا صیغہ ہے، بولتے ہیں یا بولیں گے. تو لہٰذا پورا جو ہے ترجمہ ایک بار پڑھ لیجئے. اور ان سب منافق کے دلوں میں ایک بیماری ہے، بس بڑھا دیا اللہ نے ان سب مذکر کی بیماری یا بیمار حالت کو ان سب مذکر کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا دردناک عذاب ہے، بس سبب اس کے جو وہی سب مذکر جھوٹ بولتے ہیں. جزاک اللہ. تو آئیے فاعل سے مفعل، جیسے مجرم سے مصلح، مصرف، مفسد. مفعول جو ہوتا ہے مفعل کے وزن پہ آتا ہے، جیسے محتد
اور میم جو ہے یہ علامت اسم ہے اگر شروع میں آئے، جیسے مجرم، مفلح، مسرف، مسلف، یہ جو ہے کیا ہے اسم کو ظاہر کرتی ہے۔ مفعل، یہ مفتد، یعنی میم جو ہے یہ بھی اسم کی ایک ہے۔ تو آئیے آج کی آیت کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا، اِنَّا بے شک ہم نخاف، ہم ڈرتے ہیں، من ربنا اپنے رب سے، یومن اس ایک دن کا، تنوین والا ہے نا، ایک کوئی کچھ دن، اس ایک دن کا، ابوسن تریر، یعنی جس دن جو ہے بہت منہ، ابسن منہ بنانے والا، کم تریر یعنی سخت تیروی، یعنی سخت غصے کا جو ہے چہرہ بنانے والا، یعنی بلا شبہ ہم اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو بہت منہ بنانے والا، سخت تیروی چڑھانے والا ہوگا، یعنی وہ دن انتہائی سخت ہوگا۔ آج کی حدیث دیکھتے ہیں۔ الظلم، ظلم، ظلمات تاریکیوں میں سے ہے، کون سی؟ یعنی تاریکیوں میں سے تاریکی جو ہے یوم القیامہ، قیامت کی ہے۔ 3 لفظ کی حدیث ہے، یعنی بے انصافی تاریکیوں کی شکل میں ہوگی قیامت کے دن، یعنی وہاں قیامت کے دن وہ اندھیرا ہوگا، جن کے اعمال ہوں گے ان کو نظر ہی نہیں آئے۔ تو آئیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، سلام قول من رب الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لیں، آپ سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ سبحانک اللہم سلام علیکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پاک ہیں آپ اللہ، السلام علیکم، آخر میں ہماری پکار ہے کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ آپ کے اگر کوئی سوال ہے تو آپ